بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نصرت مرزا ہوں اور یہ این ایم ٹی وی ہے، اور آج کا موضوع ہے ری بوٹنگ پاکستان یو ایس ریلیشن، یعنی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو پہلے جیسے بنانا، یعنی دوبارہ سے بہتر بنانا۔ تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، اور حالانکہ سبق سیکھنا چاہیے، لیکن یہ تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ جو دوبارہ تاریخ پلٹ کے آتی ہے، ویسی دور میں آتی ہے، تو لوگ باغ اس کے بجائے وہ اسی رخ پہ چل پڑتے ہیں، جس رخ کا دھارا، جس رخ پہ پانی بہ رہا ہوتا ہے، اسی رخ پہ چل پڑتے ہیں۔ اور عمومی طور پر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نئے راستے اختیار کرتی ہے، اور وہ اس سے جو پہلا جو سبق ہے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتی۔ اب لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے صدر بننے کے بعد جو بائیڈن نے پاکستان سے رجوع کرنا شروع کیا ہے، پاکستان سے تعلقات کی بات کی ہے، ان کے پاکستان کے فوجی اور سول اداروں کے ساتھ میں اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں، اور ان تعلقات کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے حق میں، اور وہ اس تعلقات کو بروئے کار لا کر افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو بائیڈن جب امریکہ کے نائب صدر تھے تو اس وقت اوباما صدر تھے، اور باراک حسین اوباما نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو فوجی جنرل ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ افغانستان میں ہار رہے ہیں اور ہم سے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں، لیکن پھر جو ہے وہاں پر پوری کی پوری جو پینٹاگون نے بغاوت کر دی تھی، جس میں جنرل پیٹریاس تھے، جنرل اسٹینلے میک کرسٹل تھے، مائک مولن تھے، اور جو وزیر دفاع تھے رابرٹ گیٹس، ان سب نے بغاوت کی تھی۔ تو پھر اوباما کو جھکنا پڑا تھا، اور وہ پھر یہ جنگ کو انہوں نے کہا کہ جاری رکھیں گے صاحب، انہوں نے کہا اچھا جاری رکھیں گے۔ اور پیٹریاس جو ہے نے یہ حرکت کی تھی کہ وہ ہر جگہ گیا، پھر وہ جتنے بھی ادارے تھے وہاں پر امریکہ کے اندر جو تھنک ٹینک تھے ان کے پاس ڈور ٹو ڈور گیا اور کہا کہ صاحب یہ ہمیں ذلت دلانا چاہتا ہے اوباما۔ تو پھر اوباما نے مجبور ہو کر اس کو جنگ کو جاری رکھا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ پھر وہ تباہی بربادی ہوگی، اور پھر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں سے نکلیں۔ اب امریکہ کے جو وزیر دفاع آئے ہیں تو وہ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ رابرٹ گیٹ کی طرح سے جو باغی ہوں، وہ ان کے بڑے وفادار ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ ہے افغانستان کی، اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر جو پاکستان جو ہماری مدد کی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اور وہ جو بائیڈن جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا 19 جنوری 2021 کو، جو سینیٹ کمیٹی میں جب ان کا وزیر خارجہ کی جو پیشی ہوئی، جب ان کا کنفرمیشن ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فورسز کو افغانستان سے واپس نکالنا چاہتے ہیں، اور جو بات یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہولی جنگ ہے جو اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کمال ہوشیاری سے کریں گے، اور اس میں سب کچھ دیکھ بھال کر کیا جائے گا، اور جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں اور جو افغان طالبان کے درمیان میں، اس کو بھی ہم زیر غور لائیں گے۔ اور اس لیے وہ زلمے خلیل زاد کو اپنے اس میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹیم میں، تو ابھی تک وہ زلمے خلیل زاد ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک عبوری حکومت بنے گی، اور عبوری حکومت بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اشرف غنی کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، جس پہ اشرف غنی بڑے چراغ پاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نکالا جائے گا تو اس کے بڑے تباہ کن نتائج نکلیں گے، لیکن اگر اشرف غنی کو نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر طالبان نہیں مانیں گے۔ طالبان نے تو یہاں تک اشرف غنی کو مذاکرات کا حصہ بننے نہیں دیا، اس کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ خفیہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، خفیہ جو ڈیل ہوئی ہے، اس کے کیا نکات ہیں، اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اور پھر یہ سوال یہ کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بھی کہ بھئی آپ اشرف غنی کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے 15 ملین کی آبادی کے ملک میں
صرف 0.5 ملین جو ہے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، یعنی 5 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں. تو آپ ایسے 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے 500 یعنی 5 لاکھ ووٹ حاصل کرنا کیا کہنے حیثیت رکھتا ہے. تو پاکستان کا جو بھی کردار ادا کیا ہے تو وہ بہت شاندار ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ جو ہے جو اس نے وعدہ کیا اس کو برقرار رکھے گا، اور اس سے پھر یہ جو افغانستان سے نکلنے میں جو بھی طالبان کے ساتھ میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرے گا. تو یہ جو بائیڈن جو ہے آپ نے یہ بات یہ کہی ہے کہ ان کے وزیر دفاع جان اسٹن نے جب اپنا جو ان کا جو انہوں نے جو آپ پیش ہوئے ہیں سینٹ کی کمیٹی میں اپنے وزارت دفاع کو کنفرمیشن کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان ایک جزو لا ینفک ہے، ویری امپورٹنٹ اسینشیل پارٹ آف دی پیس آف دی افغانستان. فار دی پیس آف افغانستان پاکستان از اسینشیل پارٹ. اس کے بغیر پیس نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے. تو پاکستان اور نے بھارت کے معاملے میں بھی اس نے کہا جب اسپائلر کا نام لیا کہ جو اسپائلر ہیں ان کو کردار کو بھی ان کو ہم روکیں گے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بھارت کے معاملے میں پاکستان نے جو جیش محمد ہے اور لشکر طیبہ کے معاملے کے اندر انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے وہ بھی بہت اچھا کردار ادا کیا، اور تاہم اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ پاکستان وہ کرے گا. جان اسٹن نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور پاکستانی فوج اور اور ہماری فوج کے درمیان میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم اس تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور یہ تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہی ہمارے تعلقات بہت اچھے بڑھ سکتے ہیں، اور بہت ایک اچھا دنیا بھر کے اندر اور افغانستان کے اندر ہم امن لا سکتے ہیں. اس کے بغیر امن لانا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال ایسی ہے جس کے اندر انہوں نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ صاحب پاکستان جو ہے وہ از اے رو بوٹنگ پاکستان یو ایس ریلیشن. تو اب جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو بائیڈن اب پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان میں تعلقات کو بڑھانے کے حامی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس قیمت پہ وہ ہمارے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. آیا وہ اس قیمت پہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہاں پر اڈے دے دو، تو ہم اڈے تو نہیں دیں گے، یا اس قیمت پہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ سی پیک کو بند کر دو، تو وہ ہم نہیں کریں گے. تو پاکستان از اے ڈفرینٹ کنٹری. مسٹر جو بائیڈن، یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو اب اس وقت پاکستان سے جب گفتگو کریں گے تو پاکستان کو اس لیول پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے کہ ڈو مور کی پالیسی پہ آپ بات کریں. پاکستان اپنے ٹرمز پر آپ سے معاہدہ کرے گا اور آپ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. پاکستان آپ ایک سپر پاور ہیں، یس، ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ میں بڑا تعاون کیا ہے، اپنے آدمی کے بڑے نقصانات کیے ہیں، ہماری جانوں کی قربانی دی ہے، ہم نے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ $3 ٹریلین کا ہے، وہ آپ ہمیں دیں. اور آپ کا تو اس میں کچھ نہیں ہے، آپ کو تو نوٹ چھاپتے ہیں، ہمیں تو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو آپ اپنے جو ساتھی ہیں جو انڈیا کے ساتھ میں جو معاہدہ کر رہے ہیں ان کو بھی توڑیں، اور اس کو جو اسلحہ دے رہے ہیں اس کو نہ دیں. تو یہ 3-4 باتیں پاکستان کی بہت اہم ہیں. اس کو اگر آپ مان لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہم چین سے بھی تعلقات نہیں توڑیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ سی پیک میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں، تو یہ سی پیک ایک مضبوط تنظیم بن کے ابھرے گی اور یہ ساری دنیا کو جوڑ رہی ہے. آپ ڈیفینس پیکٹ نہ کریں نا، آپ ہم سے معاشی معاہدہ کریں اور ہمیں معاشی مدد دیں اور ہمیں معاشی طور پر مضبوط کریں. جو ہمارے پر قرضہ جات ہیں ان سے ہمیں آزادی دلائیں. جو آپ نے ہم پر ہماری سڑکیں استعمال کی ہیں، ہم نے تو آپ سے کچھ نہیں لیا، ہم نے تو آپ نے دوستی نبھائی. آپ نے ہم سے دشمنی کی، ہم سے کہا کہ آپ نے ہر دفعہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ہم نے تو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، آپ کو وائس سپر پاور بنا دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی قیمت بھی آپ ہمیں دیں. تو اس کے بعد میں ناظرین کرام، ہم اس مطالبے کے ساتھ میں آپ سے اجازت دیتے ہیں کہ امریکہ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں معاشی جو ہمارے پر دباؤ ہے اس سے ہمیں آزادی دینی چاہیے، اور ہمیں ایک مضبوط ملک کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے، اور انڈیا کو جو انڈیا کے اب حصے بکھرے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ انڈیا ایک اپارتھائڈ ملک ہے. انڈیا ایک عظیم ملک کے طور پر نہیں ابھر سکتا ہے. انڈیا ایک ملک اگر رہے گا تو دنیا کو تباہ کر دے گا. ناظرین اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.